اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی ریاست کی اور سوسائٹی کی ڈسکنیکٹ کی. کیا جیسی پاکستان کی سوسائٹی ہے ویسی ریاست ہے، یا ریاست جو ہے وہ سوسائٹی کو ڈومینیٹ کر رہی ہے اور فرکشنز ہیں، لڑائی ہے، جھگڑا ہے؟ میرے خیال میں جیسی سوسائٹی ہے ویسی ریاست ہے. دیکھیں نا، یہ ایک ایسی بحث ہے کہ وہی والی بحث ہے کہ انڈا پہلے پیدا ہوا تھا یا مرغی. جی اب ریاست سوسائٹی کو افیکٹ کرتی ہے اور سوسائٹی ریاست کو افیکٹ کرتی ہے. یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہے. دیکھیں نا، سیاست، ایک اچھی ریاست جو ہے اس کا افیکٹ ڈیفینیٹلی سوسائٹی پہ آئے گا، اور اچھی سوسائٹی کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ اچھی سوسائٹی ہمیشہ اچھے لوگوں کو چنے گی. ایک جو ہمارے پاس ڈیموکریسی کا ماڈل آیا وہ بھی ایک عنایت کی ہوئی ڈیموکریسی تھی، وہ گیم تو نہیں کی تھی. لوکلائزڈ ورژن تو نہیں وہی تھا. عنایات کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. تو جب تک اس کنسیپٹ کے اندر، یعنی ہم پاورز ڈیوالو نہیں کریں گے، پاور کی ری ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے، اس کو پورا نظام ایفیکٹو جب اور تک ڈیجورو کا ڈفرنس ختم نہیں کریں گے، جب تک پورا پاور کا نظام اکاؤنٹیبل لوگوں کو نہیں ہوگا، اور پاور کی جو ایک سیڑھی ہے اس میں لوگ ہی سپریم جگہ پہ نہیں آتے، تو بہت مشکل ہوگا پاکستان میں ایگزیکٹو کو. اب جب تک ترقی نہیں ہوگی، کاروبار فروغ نہیں پائے گا، اسی سے پاور ڈسٹریبیوٹ ہوگی. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہر چیز کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. جب تک اکنامک انڈیپینڈنس نہیں ہوگی، نہ ملک ترقی کرے گا، نہ ادارے ترقی کریں گے، اور نہ یہاں پہ میرا خیال ہے کہ کوئی جمہوریت آئے گی، اور نہ ہی آزادی آئے گی. اچھا، لینڈ لارڈس کیوں تھے؟ اور کیا لینڈ لارڈس جو تھے وہ ہندوستان کے اندر کوئی یونیک چیز تھی؟ کیا پوری دنیا میں نہیں تھے؟ لینڈ لارڈ جو تھے، یا جیٹری جو تھی، یا ایرسٹوکریسی جو تھی، کیا پوری دنیا میں اس میں چینج نہیں آیا؟ پاکستان میں کیوں چینج نہیں آیا؟ اور ایرسٹوکریسی کو یا ایک ذمہ دار کلاس کو پاکستان میں انگریزوں نے انٹیکٹ کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہ تھی، بڑی سادہ سی وجہ یہ تھی کہ انگریز یہ چاہتا تھا کہ وہ یہاں کے ریسورسز کو ایکسٹریکٹ کرے. پاکستان کا نظام اس لیے نہیں چاہتا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. نظام سول سروس میں ہے، آپ کا لا کچھ کہتا ہے، آپ نے کرنا کچھ ہوتا ہے. نہیں، انسٹیبلٹی کو تو بڑا ایک سادہ سا فارمولہ ہے نا. آپ ایک پوچھیں کہ یہ کام ہو سکتا ہے، آپ کو سسٹم کو جواب دینا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. جہاں پہ شاید ہو سکتا ہے اور شاید نہیں ہو سکتا ہے والی جہاں پر بھی بات آئے گی، وہ انسٹیبل. آپ کو کلیئرٹی آف مائنڈ چاہیے. سر اب آپ آتے ہیں لیجسلیشن کے اوپر. کرمنل جسٹس سسٹم ہے، سی آر پی سی ہے، سول جسٹس سسٹم ہے، سی پی سی ہے. آپ ریونیو آفیسر ہیں، ڈسٹرکٹ کلیکٹر بھی رہے ہیں. ریونیو لاز ہیں، کیونکہ 1967 کا ریونیو ایکٹ ہے، لیکن بیسس تو اس کی ہے. آپ کا لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے، باقی ایکٹ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. تبدیلی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اچھی لیجسلیشن سے. تو ہماری مقررہ تو لیجسلیٹ ہی نہیں کر سکی. اب اس نے لا لیجسلیٹ کرنے تھے. دی سپیریئر لا، دی کانسٹیٹیوشن لیجسلیٹ کیا، پروٹیکٹ نہیں کر سکی. اب اس کے نیچے جو لیجسلیشنس کی بہت زیادہ ضرورت تھی، وہ لیجسلیشن تو ہی نہیں. آپ منسٹریز میں چلے جائیں، ان کی لیجسلیشن نہیں ہے. سوشل ایشوز کی لیجسلیشن نہیں ہے. پاکستان نے اپنا لا ری رائٹ کرنا تھا. ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف لاز آنے تھے، کیونکہ سمپلیفیکیشن کی ضرورت ہے. ہمارے مقررہ کی کیپیسٹی نہیں ہے لیجسلیٹ کرنے کی. اچھا، یہاں پہ نا میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا، بلکہ کسی جگہ میرا اختلاف ہوا بھی صحیح. لیجسلیشن کیسے کام کرتی ہے؟ لیجسلیٹو جو ہے اس کے پاس لیجسلیٹو بزنس آتا ہے. اب لیجسلیٹو بزنس، ہم ویسٹ منسٹر ماڈل کے اندر کام کر رہے ہیں. وہ نظام جو برطانیہ کے اندر ہے، اسی نظام کو ہم نے کاپی کیا ہوا ہے. تو اس کے اندر ایگزیکٹو اور لیجسلیچر جو ہے ایک جگہ پہ آ کے سیم ہو جاتی ہے. مثلا ہمارا لیڈر آف دا ہاؤس جو ہوگا وہی ہمارا چیف ایگزیکٹو پارلیمانی نظام میں ایگزیکٹو کو لیجسلیچر امریکن سسٹم میں نہیں ہے نا. نہیں، وہ پریزیڈینشل فارم ہے نا. وہ پارلیمانی فارم پارلیمان کے ایک جو بھی ہے ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اس کی ایگزیکٹو علیحدہ ہے اور اس کی علیحدہ ہے. مقررہ علیحدہ الیکٹ. اب سوال یہ ہے کہ اس کوالٹی آف لیجسلیشن کو کس نے بہتر کرنا ہے جب تک ڈپارٹمنٹ بہتر نہیں ہوں گے؟ پولیٹیکل پارٹیز. نہیں سر، دیکھیں نا، اب بزنس جو ہے یا نیڈز جو ہے یا سسٹمز کے اندر جو کام پیدا ہوتا ہے وہ تو ڈپارٹمنٹ نہیں کرنا ہے. ڈپارٹمنٹس نے امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ ایگزیکٹو اور کا پارٹ اس کے اندر امپروومنٹ بھی انہوں نے بھیجنی ہے. ہم سینٹ کی بات کرتے ہیں، نیشنل اسمبلی کی بات کرتے ہیں، پروونشل اسمبلیز کی بات کرتے ہیں. ان کے اپنے آر ڈی ونگ ہونے چاہیے نا، ریسرچ ڈیولپمنٹ کے. لیجسلیٹرز
جو ہے وہ لیجسلیٹ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے, ان کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے, ہمارے پروونشل لیجسلیچرز کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. ڈپارٹمنٹ یہی تو اصل میں پرابلم ہے کہ وائی شوڈ ایگزیکٹو انیشیٹ اے بل تو پولیٹیکل پارٹیز نے تھرو دیئر ریپرزینٹیوز, وہ تو لیجسلیچرز نے انیشیٹ کرنا ہے. نہیں, اس جو ویسٹ منسٹر ماڈل کے اندر ایک بڑا پرابلم ہے. جی اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ جو اراکین اسمبلیاں انہوں نے منسٹرز بننا ہے, انہوں نے ڈپارٹمنٹ سنبھالنے, وہ تو اسی پولیٹیکل لیے ایگزیکٹو بن جائے گی نا اس میں سے. پولیٹیکل ایگزیکٹو انہی میں سے بنیں گے. اب پاکستان کے سسٹم کے اندر چونکہ یہاں پہ مناپلی ہے چند لوگوں کی, تو جب تک آپ ان کی خدمت کو راضی نہیں کریں گے آپ کو ایگزیکٹو میں لیا نہیں جا سکتا. اس کے لیے آپ نے ان کی ہر بات کو ایگری کرنا ہے. یہیں سے پرابلم شروع ہوتا ہے. مثلا کہ اگر وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہماری اب حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں, ہماری پالیسیوں کی مخالفت کر رہے ہیں. ڈبیٹ جب پارٹیز کے اندر نہیں ہے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ سٹینڈرڈز دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے, پاکستان کی کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے سٹینڈرڈز پہ پورا اترتی ہے؟ تو ہماری لیجسلیٹو بھی تو اسی کو ریفلیکٹ کر رہی ہے نا. اب بنیادی طور پہ جو ایک لیجسلیٹر منتخب ہوتا ہے, کانسٹیٹوئنسی بھی یہ دیکھتی ہے کہ اس نے گلی کا کام کتنا کیا, اس نے کتنے لوگوں کو جاب لے کے دی, یہ کیا وہ کیا. لیجسلیشن کے اوپر تو کبھی کویشچن نہیں آیا. یہاں پہ جو کر رہے ہیں اس کے اندر ہوا ہی ہے نا کہ پھر ڈیولوشن آف پاور نہیں ہوئی. میری بات, ہمارا جو لوکل گورنمنٹس کے ادارے ہیں وہ کتنا عرصہ سے ڈس فنکشنل ہیں, اور ان سے فنکشنل کیوں نہیں ہونے دیا جاتا؟ انٹرسٹ کا کلیش ہے. انٹرسٹ کا کلیش ہے نا. ہم نے یہ اختیار ان کو دے دیا جن کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ وہ اس کو فنکشنل نہ ہونے اس دیں. میں نا ایک تھوڑا, اگر آپ دیکھیں نا 140A دیکھیں اور پھر بعد میں کانسٹیٹیوشنل پروویژن, اسکیجول 4 ہے جس میں فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 1 پارٹ 2 ہے, فیڈرل سبجیکٹس ہے, CCI کے سبجیکٹس ہے 77. اب جو باقی سبجیکٹس رہ گئے ہیں وہ سارے پروونس کے ہیں. اب جو پروونس کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان کو کنٹرول چیف منسٹر کرتا ہے, بینگ دی چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس. اب وہ اپنی پاورز یا کیبنٹ اس کی یا ایون MPAs اپنی پاور لوکل گورنمنٹ کو کیوں دیں؟ وہ کیونکہ کنسنٹریشن آف پاور چاہتے ہیں. پاور تو ڈیوالو ہو کے جب تک ضلعوں تک نہیں آئیں گی اس وقت تک لوکل گورنمنٹ کا سسٹم نہیں ہوگا. پھر وہی بات ہے کہ ہمارے چند لوگ جو تھے یا ایک کلاس جو تھی وہ اس لیجسلیٹو بزنس کے اندر تھی. کانسٹیٹیوشن بھی انہوں نے بنایا, پولیٹیکل ایلیٹ نے کنٹرول کیا ہے. اب اس کانسٹیٹیوشن کے اندر جہاں پہ کامن لوگ کو یا لیسر گارڈز جہاں پہ آنے تھے وہ تو لوکل گورنمنٹ میں آنے تھے. نرسری ہے پولیٹیشینس. اب آپ یہ دیکھیں کہ لیجسلیٹو لسٹ کے اندر فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کلیئر ہے, پروونشل لیجسلیٹو لسٹ بھی کلیئر ہے, لیکن جو لوکل گورنمنٹس کی ڈومین ہے وہ کلیئر ہی نہیں. کلیئر نہیں. اسکیجول 4 میں تین آپ لسٹ کر سکتے ہیں کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کیا ہے انکلوڈنگ CC ہے, دوسرا پروونشل لیجسلیٹو لسٹ کیا ہے, اور تیسری لوکل گورنمنٹ لسٹ کیا ہے. لوکل گورنمنٹ کو 2 پروویژنس چاہیے کانسٹیٹیوشن میں. اسکیجول 4 میں ان کے سبجیکٹس کیا ہیں, اور دوسرا انہیں 240 میں چاہیے ایک پروویژن کہ لوکل گورنمنٹ سروس ہونی چاہیے. اچھا, سروس کا بھی پھر وہی ہے کہ سینٹرل سروسز کیوں ہونی چاہیے؟ نہیں, اپنے ڈومین کی سروسز نہیں, ہوتی ہیں. اس مطلب آپ دیکھیں نا یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک ادارہ ہے لوکل گورنمنٹ کا ادارہ ہے, وہ اپنے بندے خود کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اس لیے تو میں لوکل گورنمنٹ سروس کی بات کر رہا ہوں. لوکل گورنمنٹ سروس میں پھر سینٹرلائزیشن, ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ سروس موجود ہے. نہیں, وہ نہیں, لوکل گورنمنٹ سروس موجود نہیں ہے. وہ سرٹن پوسٹ ہیں, اس کے اگینسٹ ریکروٹمنٹ کا ایک پروسیس ہے. نہیں, ہمارے پاس LGS کے نام سے لوکل گورنمنٹ سروس کے رولس نہیں ہیں. دیٹ اس پہ تھوڑا سا ہم نے کام کیا ہوا ہے, باقاعدہ رولس چلے, لیکن ان کو بھی ایک جا کے اسپیشلائز سروسز کی ہم بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے تو آپ ڈومین دیکھیں. میں تھوڑا سا اس میں کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی آ کے اس کو پھر سیکٹری لوکل گورنمنٹ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے سب کو. یس, تو وہاں پہ پھر کنسنٹریشن آف پاورز. دیکھیں آپ کا جو اب آپ دیکھیں نا کہ ایک لوکل گورنمنٹ کا امپلائی ہے, وہ 2 جگہوں سے کیسے کنٹرول ہو سکتا ہے؟ اس کو اس کا لوکل گورنمنٹ کا جو ہیڈ ہے جو الیکٹڈ ہوگا وہ بھی کنٹرول کر رہا ہے, اور اس کو سیکٹری لوکل گورنمنٹ بھی کنٹرول کر رہا ہے. اچھا, اگر فیڈرل گورنمنٹ میں ڈوئل کنٹرول جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ نہیں, ڈوئل کنٹرول تو نہیں ہونا چاہیے نا, لیکن یہاں پہ تو پریکٹیکلی ہے. ایگزیکٹلی, سیکٹری لوکل گورنمنٹ پورے لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے, اور جس میں ریپرزنٹیشن آتی ہے نا, اسی کے ذریعے پروونشل گورنمنٹ اسی کے ذریعے انٹرفیئر کرتی ہے. ڈیفینیٹلی. جو چیئرمین ہوتا ہے یا لوکل گورنمنٹ کا سربراہ ہوتا ہے وہ تو اس کو پروونشل گورنمنٹ جب چاہے پریکٹیکلی فارغ کر سکتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب ریولوشن ہوا تھا تو 3-4 ضلع ناظم ایسے تھے کہ جو کاف لیگ سے متعلقہ نہیں تھے. ان کا کیا ہوا؟ مظفر گڑھ کا تھا, فیصل آباد کا تھا.
ان ضلع ناظمین کو کام کرنے دیا گیا تھا یا نہیں کرنے دیا گیا تھا؟ نہیں، وہ تو ایک ظاہر ایک سوسائٹی کا اور ایک آپ کا پولیٹیکل نہیں، انٹینشن بھی ہے. جب پروونشل گورنمنٹ ان کے خلاف تھی تو اس نے ان امپلائیز کے تھرو ان کو بے بس کر کے رکھا. ایگزیکٹلی. ابھی بھی آپ یہ دیکھیں نا، پاکستان کو 8 بندے کنٹرول کرتے ہیں، 4 انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور 4 چیف سیکرٹری. اب KPK کی گورنمنٹ ہے، ان کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہے اور بھاری مینڈیٹ ہے، بٹ دے آر انیبل ٹو چینج دیئر IG، دے آر انیبل ٹو چینج دیئر چیف سیکرٹری. اب فیڈرل گورنمنٹ نے اگر KPK میں انٹروینشن کرنی ہو تو دے آر ان اے اسٹرانگر پوزیشن دین علی امین گنڈا. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ فیڈریشن جو ہے وہ ایک سینٹرلائزڈ ماڈل پہ کام کر رہی ہے. نہیں، آپ دیکھیں نا، اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایک پارٹی آئی ہے، اس کے ایک پروگرام کے ساتھ آئی ہے، اس نے کچھ چیزیں امپلیمنٹ کرنی ہے، اس پورے سسٹم کے اندر دے آر انیبل ٹو امپلیمنٹ. یس، کیونکہ ایگزیکٹو ان کے ماتحت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کے 2 نقصان ہیں. گڈ گورننس نہیں ہو رہی، فیڈرلزم کا نقصان ہو رہا ہے. فیڈرلزم از دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. میرا جو ہے نا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا کہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ کنیکٹڈ ہے اکنامک ایکٹیویٹی کے ساتھ. جب ایک پارٹی جو حکومت میں آئی ہوئی ہے اور وہ حکومت نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ سرٹن اکنامک ایکٹیویٹی سے وہ پروونس محروم ہے. پولیٹیکل رائٹس سے شروع کریں نا. دیکھیں، ایک ایجنڈا ہے، پولیٹیکل رائٹس کا ایجنڈا ہے، ہیومن رائٹس کا ایجنڈا ہے، اکانومی کا ایجنڈا ہے، گورننس کا ایجنڈا ہے، سوشل پروٹیکشن کا ایجنڈا ہے. پارٹی کچھ لوگ کہہ کے آئی ہے. اب وہ پارٹی پروونس میں اتنی امپاورڈ ہی نہیں ہے کہ وہ بیوروکریسی کو، پولیس کو یا سرکاری ملازمین کو ٹیک آن کر سکے. اچھا، سوال یہ ہے کہ فریڈم کیوں چاہیے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کیوں چاہیے، یہ ساری چیزیں کیوں چاہیے؟ یہی آپ کی سانس ہے، آپ کا برید ہے، آپ کی ایگزسٹنس کی وجہ ہے. تو افریقہ میں بھی تو لوگ رہ رہے ہیں. شاید اب تو لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ جو افریقہ میں رہتے ہیں وہ زیادہ فریڈمز رکھتے ہیں ہم سے. نہیں، اس کی وجہ سے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایسے ملک ہیں جہاں کے اندر ڈیموکریسی ڈیولپ کر گئی ہے تو وہ اکنامکلی بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. اس کا کیا ریلیشن ہے؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی، انوویشن. اچھا، اس کے اوپر بھی بحث ہے. ہم ڈفرینٹ ماڈلس دیکھتے ہیں نا. چائنا کی ایگزامپل دیکھیں، اکنامکلی ڈیولپ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، 1 پارٹی سسٹم. ایران میں آ جائیں، اتنی زیادہ پابندیوں کے باوجود وہ ایگزسٹ کر رہا ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشنل اتھارٹیرینزم ہے. گلف میں چلے جائیں، بادشاہت ہے. جتنے بھی آپ ڈفرینٹ ماڈلس دیکھ لیں، جو وہ ماڈلز ہیں اس کے تحت کام کر رہے ہیں. ہمارا ماڈل کی ایک خوبصورتی ہے، یہ ایکسٹریم ہائبرڈ ماڈل ہے. یہ ڈیجورے کچھ ہے اور ڈیفیکٹو کچھ ہے. اس سسٹم کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیڈریشن ہے کانسٹیٹیوشنلی، ورکنگ اس کی یونٹری اسٹیٹ کی ہے. یہ پارلیمانی ہے جس میں لیکن اس کی ورکنگ جو ہے وہ انتہائی سینٹرلائزڈ طریقے سے یہ کنٹرول ہوتا ہے. پبلک ریپریزنٹیشن کانسٹیٹیوشنل ہے، 2A پڑھیں، اس میں ساورینٹی بلانگس ٹو اللہ، اور پھر جو چوزن ریپریزنٹیٹیوز ہیں اس کے تحت یہ ایکسرسائز ہوگی آپ کے سامنے. پاکستان کا نظام، دنیا کا ہر نظام چل رہا ہے چاہے وہ سینٹرلائزڈ ہے، ڈیولوشن کے اوپر ہے. پاکستان کا نظام اس لیے نہیں چل رہا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میرا آپ سول سروس میں ہیں، آپ کا لاء کچھ کہتا ہے، آپ نے کرنا کچھ ہوتا. نہیں، انسٹیبلٹی کو تو بڑا ایک سادہ سا فارمولہ ہے نا. آپ ایک پوچھیں کہ یہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں، آپ کو سسٹم کو جواب دینا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. جہاں پہ شاید ہو سکتا ہے اور شاید نہیں ہو سکتا ہے والی جہاں پر بھی بات آئے گی وہ انسٹیبل ہے. آپ کو کلیئرٹی آف مائنڈ چاہیے، ٹھیک ہے نا. آپ کو پروٹیکشن آف لائف چاہیے جس کے ذریعے آپ اپنا پورا ان پٹ لگا سکیں. اسی لیے مقصد ہے نا، میں پروٹیکشن آف لائف اینڈ لبرٹی جو ہے یا پراپرٹی جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ گرو کرے. اگر وہ اس کی دونوں چیزیں ایٹ سٹیک ہوں گی، اس کو خطرہ ہوگا تو وہ کیا گرو کرے گا؟ وہ اپنی جان کی سوچے گا یا کسی اور چیز کی سوچے گا؟ یا اس کی پراپرٹی چوری ہو جاتی ہے تو اس کی دیکھیں نا، ایک مکان، ہم سارے مڈل کلاس کے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ کیسے چیزیں بنائی ہیں. نسلیں لگتی ہیں ایک مقام تک پہنچنے کے لیے. اگر وہ چیز ختم ہو جائے تو پھر کئی نسلیں اس کو بنانے میں لگ جائیں گی. اسی لیے اس نظام کو اگر وہاں پہ ایک آرڈر نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، ایک سسٹم نہیں ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ چیزیں ریاست اور معاشرے کا تعلق بہت امپورٹنٹ ہے. دی کوالٹی آف سوسائٹی، آپ کی سوسائٹی جس طرح کی ہوگی ویسا آپ کا ریاستی سٹرکچر، ریاستی خد و خال بنے گا. اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی ریاست کی اور سوسائٹی کی ڈسکنیکٹ کی. کیا جیسی پاکستان کی سوسائٹی ہے ویسی ریاست ہے، یا ریاست جو ہے وہ سوسائٹی کو ڈومینیٹ کر رہی ہے اور فرکشنز ہیں، لڑائی ہے، جھگڑا ہے؟ میرے خیال میں جیسی سوسائٹی ہے ویسی ریاست ہے. دیکھیں نا، یہ ایک ایسی بحث ہے کہ وہی والی بحث ہے کہ انڈا پہلے پیدا ہوا تھا یا مرغی. جی،
اب ریاست سوسائٹی کو افیکٹ کرتی ہے اور سوسائٹی ریاست کو افیکٹ کرتی ہے. یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں. دیکھیں نا, سیاست ایک اچھی ریاست جو ہے اس کا افیکٹ ڈیفینیٹلی سوسائٹی پہ آئے گا, اور اچھی سوسائٹی کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ اچھی سوسائٹی ہمیشہ اچھے لوگوں کو چنے گی. اب سوسائٹی کب اچھی ہوگی کب بری ہوگی ایک تو بڑا پروسیس ہے. سوسائٹی میں تبدیلی کی لہر ہے. سوسائٹی میں سوسائٹی کے سوشل اسپیکٹ سے لے کے کلچرل اسپیکٹ سے کبھی پولیٹیکل سوشل چینج کبھی بھی نہیں رکتی. Yeah. میں اگر اپنے بچپن کی بات کروں تو اس وقت دیہاتی علاقہ تھا, دیہاتی ماحول تھا, دیہاتی چیزیں تھیں. اور اب وہاں پہ جب میں اسی علاقے میں جاتا ہوں, اب میں ادھیڑ عمر ہو چکا ہوں, تو کلچرل چینج ہو چکا ہے. اب لوگ وہاں پہ بیٹھکوں میں بیٹھتے تھے, پولیٹیکل ڈیروں میں انڈیپینڈنس بھی بیٹھتے ہے. تھے. پولیٹیکل انڈیپینڈنس بھی. آپ اسسٹنٹ کمشنر ہیں, آپ نے سول سروسز میں ڈپٹی کمشنر ہیں, آپ نے چیزیں بڑی دیکھی ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ڈیرہ غازی خان میں ایک بلوچ سردار تھے, بڑے پاپولر اپنے ٹرائب میں. وہ الیکشن ایسے لڑتے تھے آج سے 30-35 سال پہلے کہ وہ جتنے بھی ان کے چھوٹے تمن تھے, سردار تھے یا یونین کاؤنسلس کے چیئرمین تھے, ان کو ایک پرچی بھیجتے تھے کہ یہ الیکشن ہے تو آپ نے مجھے ووٹ دینا. وہ 25-30 پرچیاں چلی جاتی تھیں اور وہ بہت اکثریت سے جیت جاتے تھے. اب حالات ان کی فیملی کے یہ ہے کہ ابھی جو ایک الیکشن ہوا ہے اس کانسٹیٹوئنسی میں ان کے جو فرزند ہیں فارم 45 کے مطابق جو لوکل فیڈ بیک ہے وہ 60,000 ووٹوں سے آ رہا ہے. میں کلچرل چینج اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے, بلکہ دو چیزیں. ایک اربنائزیشن ہو گئی ہے, تعداد زیادہ ہو گئی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ چند لوگ ہوتے تھے, سارے ان کے انفلوئنس میں ہوتے تھے. اب چینج تبدیلی اتنی زیادہ ہے, دنیا میں فرق اتنا زیادہ آ گیا. پہلے تمام لوگوں کا دار و مدار زراعت پہ تھا, زمین سے تھا, اور جاگیردار تھے یہ سارے کے سارے. زمینوں کی وجہ سے, اپنی حیثیت کی وجہ سے ان کا انفلوئنس تھا. آپ ڈی جی خاں میں رہے, میں رجحان میں بہت عرصہ رہا. رجحان کے اندر ایک محلہ ہے جسے چیف مزاری محلہ کہتے ہیں. کسی دور میں وہاں پہ رونق ہوتی ہوگی. اب وہاں پہ بزرگ حضرات رہتے ہیں, نوجوان سارے شہروں میں شفٹ ہو چکے ہیں. تو ان کا کیا کنیکٹ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ؟ نمبر ایک. نمبر دو, اتنے بچے پیدا ہوتے ہیں, آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سب سے رابطہ رکھ سکیں. جب ان کا ایک دوسرے سے تعلق ہی نہیں ہے, جانتے ہی نہیں ہیں. پہلے تو وہ ہر بندے کی فوتگی پہ, خوشی پہ, غمی پہ, کس کے گھر کون پیدا ہو رہا ہے. لیکن ابھی یہ بھی کریں پھر بھی لوگ, اب دیکھیں نا, اب خواتین کی ووٹ کی انڈیپینڈنس آپ پیٹرنز دیکھیں 2002 سے لے کے 2024 تک کہ ان 22 سالوں میں جو خواتین کے ووٹ دینے کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ کتنی زیادہ بڑھی ہے. پہلے خواتین کے ووٹ کو انفلوئنس کرتا تھا اس کا مرد, بیٹا بھی کرتا تھا, خاوند بھی کرتا تھا, باپ بھی کرتا تھا. ابھی نہیں کر رہا, بلکہ ابھی تو کہتے ہیں کہ شاید خواتین مردوں کے ووٹ کو بھی انفلوئنس کر رہی ہیں. اور یہ بہت بڑی سیمپلنگ ہے کہ ہر فیملی کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ووٹرز ہیں. ایون کینڈیڈیٹس کے بچے بھی ان کو ووٹ نہیں دے رہے. تو یہ بہت بڑی ایک پولیٹیکل چینج ہے. اب اتنا بڑا الیکٹوریٹ ہے 13 کروڑ کا, اس کو مینیج نہیں کیا جا سکتا. ویئر یوتھ از گوئنگ ٹو ووٹ انڈیپینڈنٹلی, ویمن آر گوئنگ ٹو ووٹ انڈیپینڈنٹلی. نہیں, یہ اس کو پولیٹیکل چینج کہیں گے یا سوشل چینج کہیں گے؟ سوشل چینج ہے یہ. صاف ظاہر ہے کہ دیکھیں پالیٹکس اور سوسائٹی ایک دوسرے کو افیکٹ کر رہی ہیں. سوسائٹی پالیٹکس کو افیکٹ کر رہی ہے, پالیٹکس سوسائٹی کو. سوسائٹی کی ایک چھوٹی سی ریگولیشن کہہ لیں یا سینٹیمنٹ ہے پالیٹکس. اور ان سب چیزوں کو ٹیکنالوجی افیکٹ کر رہی ہے. سب کو ٹیکنالوجی, کلچرل اسپیکٹ سب کو ٹیکنالوجی کا چیلنج ہے, کلچر کے سارے اسپیکٹس. اچھا, اب دیکھیں نا, ہمارا جو پورا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ تھا وہ ایک رورل سوسائٹی کے لیے تھا. جی جی. اب ہم اربنائزڈ ہو گئے ہیں. اب اقوام متحدہ یہ کہتا ہے کہ ہر وہ علاقہ جس کی آبادی 5,000 یا 5,000 سے زیادہ ہے وہ اربن پاپولیشن ہے. اب اربن پاپولیشن کے اندر کیا ہوگا, اس کے 3 بنیادی اس میں پرابلم ہوتے ہیں. سالڈ ویسٹ ہوتا ہے, سیور ہوتا ہے, اور کلین ڈرنکنگ واٹر ہوتا ہے. اس کے 3 بنیادی چیلنجز ہوتے ہیں کسی بھی اربن پاپولیشن کے. اب ہمارا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اربن علاقہ ہوگا جس کو سیکٹری لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اربن ڈکلیئر کر دے گا. اس کے ڈکلیئر کرنے سے یا نہ کرنے سے مطلب کہ ڈسکنیکٹ کی. ابھی ہم نے ایک ڈسٹرکٹ کلیکٹر کیوں ہے, لاہور کا ڈسٹرکٹ کلیکٹر کیوں ہے؟ میں ابھی ہم نے کہا نا ڈسکنیکٹ کی بات. اب یہ اس سے بڑا ڈسکنیکٹ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ ہے جہاں پہ سالڈ ویسٹ پیدا ہو رہا ہے اور اس کی کلیکشن کے لیے وہاں پہ ایک ادارہ قائم ہونا ہے, لیکن ہمارے سیکٹری صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے, یا پولیٹیکل لوگ کہتے ہیں کہ نہیں
اس کو بنانا اور اس کو نہیں بنانا، اس سے پرابلم حل نہیں ہوتے، پرابلم بڑھ جاتی ہے. وہی تو ہم بات کر رہے تھے کہ سوسائٹی اور جو ریاستی اسٹرکچر ہے وہ آپس میں ایک جیسے ہونے چاہیے. دے مسٹ کورسپونڈ. مطلب کہ ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ سوسائٹی کے مطابق وہ سوسائٹی کی نیڈز پورا کرنے کے لیے. پنجاب یہاں پہ 1920 ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر جو ہے وہ پولیٹیکل نیڈز کے لیے. رزلٹ یہ ہے کہ گیپ آئے گا. پنجاب 1920 کا دیکھیں اور 2020 کا دیکھیں، 2024 کا دیکھیں، انفراسٹرکچرل چینجز ہیں 180 ڈگریز کی. لیکن اب اتنی چینجز کے بعد جس میں اربنائزیشن ہے، کلچرل چینجز ہیں، ہر طرح کی چینجز ہیں، لیکن وہی لاز ہیں، وہی نظام ہے، وہی طریقہ کار ہے. اب جب ہم نے اپنے آپ کو انوویٹ ہی نہیں کیا ماڈرن نیڈز، ماڈرن اپنی سوسائٹی کے سٹرکچرز کے مطابق ریاست کا ڈھانچہ، تو یہی تو بنیادی ایشوز ہمیں آ رہے ہیں. ریاست ہم سے چل نہیں رہی. اچھا، انگریز جب آیا یہاں پہ تو اس نے خاص طور پہ کارن ویلس جب یہاں پہ آیا تو وہ شکست کھا کے آیا تھا یو ایس اے سے، امریکہ سے، واشنگٹن سے ہار کے آیا. جب اس کو لگایا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے لیسن لرن کیا کہ ہم نے ایسا کہ یہاں پہ جو سفید فام لوگ ہیں، انگریز جو ہیں، ان کا اسٹیک ڈیولپ نہیں ہونا چاہیے برِ صغیر کے اندر. اچھا، جو لوگ یہاں پہ سیٹل ہو چکے تھے، ان کی اولادیں جو تھی جن کو ہم اینگلو انڈین کہتے تھے، ان کو انہوں نے کہا جی کہ ان کو آفیسر کلاس میں بھرتی نہیں کیا جا سکتا، وہ صرف منسٹریل سٹاف میں بھرتی ہوں گے. اور سسٹم ایسا بنایا کہ جس سے کسی انگریز کا کوئی انٹرسٹ یہاں پہ ڈیولپ نہ ہو. وہی سسٹم ہم کیری کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ اور میں سروسز میں ہیں، ہمارا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے، کون سا ڈسٹرکٹ ہے، کس چیز کا ہم نے جواب دینا ہے، کس محکمے میں ہم نے اپنا کیریئر بنانا ہے. یہ سینٹرلائزیشن آف سروسز جو ہے، یہ ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلائزڈ ہونا جب چاہیے. تک یہ ان کی سینٹرلائزیشن ختم نہیں ہوتی اور یہ لوکلائزڈ نہیں ہوتے تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بھی سٹارٹ نہیں ہو سکتا. اکاؤنٹیبلٹی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ عوام نہ کرے. لیکن اب اگر کوئی مجھ سے جواب لینا چاہے تو میں آرام سے ٹرانسفر کرا جاؤں گا. میں کس کو جواب دوں گا؟ پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ایک ارتقاء ہے اور کوئی بھی چیز کانسٹنٹلی کنسسٹنٹ نہیں ہے سوائے چینج کے. پاکستان کی سوسائٹی پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کے ریاست کی. لیکن اب ریاست کا پرپز ہی سوسائٹی کو سرو کرنا ہوتا ہے. ریاست کہتے ہیں کہ جو ریاست ہے، ریاست میں اب جو گورنمنٹ ہے ہماری مقننہ ہے، جوڈیشری، جب وین وی ٹاک اسٹیٹ تو اٹ مینس دی 3 فنڈامنٹل اس کے جو آرگنز ہیں. اب یہ بھی ایک آرگومنٹ ہے کہ ریاست کا انٹرسٹ ایلیٹ اورینٹیڈ ہے اور چینج سوسائٹی سے آئے گی، کیونکہ جیسی سوسائٹی ہوگی ویسی ریاست بنے گی. تو ویئر شوڈ وی انویسٹ ناؤ؟ ریاست کے ریسورسز کس کے پاس ہیں؟ انہی 3 اداروں ایلیٹ کے پاس ہے. اب مناپلی ان کے اوپر ایلیٹ کی ہے، ایلیٹ کی پوری مناپلائزیشن. اب جب تک تو یا تو ایلیٹ اپنے آپ کو چھوڑے یا ان کا ایلیٹ نے مائنڈ چینج نہیں ہوگا، کبھی نہیں چھوڑا، وہ نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں نا، ہم تو آگے بڑھنے کا طریقہ صرف ایک نشاط ثانیہ سوسائٹی کے اندر آئے گی، اس سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ قانون قدرت ہے، آپ اس سے بچ نہیں سکتے. ہاں، کہ آپ چینج ہوں گے، ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر دوسرے نیچر کی جو فورسز ہیں وہ ایکٹ کرتی آئیں گی. آپ ان کو روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا، ایک پر لوگ ہیں، آپ ان کے مسائل حل نہیں کر سکتے تو انہوں نے مسئلہ تو حل کرنا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ایڈمنسٹریٹرز لگے ہوئے ہیں، سارے آفیسرز ایڈمنسٹریٹر لگے ہوئے ہیں. کسی ایک شہر کا کوئی ایک مسئلہ کبھی حل ہوا نہیں؟ وہ تو لوکل گورنمنٹس کے بغیر کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ نے پہلے بات کی نا، گورے نے ایسا سیٹ اپ بنایا تھا کہ اس نے ادھر نہیں رہنا تھا، اور وہ سارا ایک عارضی طور پہ تھا، میک شفٹ ارینجمنٹس تھیں. تو ہم بھی میک شفٹ ارینجمنٹس میں بیٹھے ہیں نا. ایک بہاور نگر میں اگر منچن آباد تحصیل ہے تو ادھر جا کے ایک ایڈمنسٹریٹر لگ جاتا ہے. اب ایک اور چلو ایک فیکٹ کی بات کرتے ہیں. مطلب کہ ایک اسٹڈی یہ ہے کہ 2038 تک پاکستان میں پینے کا پانی ختم ہو جائے گا. اب ہمارے ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ میں کوئی ایسی ایبلٹی ہے کہ اس پرابلم کو سالو کر سکے؟ پاکستان کی اسٹڈیز بھی بڑی زبردست ہیں. ایک اسٹڈی ہے 2,40,00,000 بچے اسکولوں سے باہر ہیں. ایویڈنس نہیں ہے کدھر ہے. اور ایسا اس کے اوپر میری ٹیک ہے کہ پاکستان کے جو 2,40,00,000 بچے اسکولوں سے باہر ہیں، دے ول بی ویری سکسیزفل ان دیئر لائف. وہ کام سیکھ رہے ہوں گے، کوئی دوسرا کام کر رہے ہوں گے. اور جو ہمارے اسکولوں میں ہیں نا بچے، دے ول بی ناٹ ایز سکسیزفل، کیونکہ جو اسکولوں میں ہمارے حالات ہیں، یہ ان سے پڑھ کے نکلیں گے، دے ول بی ڈوئنگ نتھنگ. نہیں، اس کے اندر آپ کا جو ہے نا، دیکھیں نا، روزگار کا جو
ہے اپرچونیٹیز جو ہوتی ہیں یا جس نے اسٹڈی اکنامک اپرچونیٹیز جو ہوتی ہیں، جس جب نے تک ایک سوسائٹی گرو کر رہی ہوتی ہے اکنامکلی، اس کے اندر اکنامک سر اپرچونیٹیز یہ جس نے اسٹڈی کر کے دی ہے نا 2,40,00,000 بچوں کی، وہ پروڈیوس کرے اس کا ایویڈنس کہ وہ بچے کدھر ہیں. چلیں میں نہیں کہہ رہا، لیکن ایک بات تو طے شدہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کو دیکھیں، میں اپنے علاقے کو دیکھوں تو پانی کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے. پانی کا ایشو ہے. پھر واٹر مینجمنٹ نہیں ہے، آپ نے نئے واٹر ریزروائر نہیں بنائے، ہمیں پانی ضائع بہت کرتے ہیں. ضائع بہت کرتے ہیں. آپ کی وہی ابھی کلچر نہیں تک ایگریکلچر کے اندر وہی ہے. لیکن یہ سارے کے سارے ایڈمنسٹریٹو ایشو ہیں نا، جب تک کلیئرٹی اسٹیٹ کی نہیں آئے گی، ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ چینج نہیں ہوگا. سوسائٹی کی طرف سوسائٹی وش کر سکتی ہے، نہیں سوسائٹی رول لیکن ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر چینج نہیں کر سکتی. کر سکتی ہے. پولیٹیکل پروٹیسٹس کریں، پولیٹیکل لابنگ کریں، پولیٹیکلی لوگوں کو انگیج کریں، پروسیس ہے، بٹ دی چینج مسٹ کم فرام دی سوسائٹی. وہ آ رہا ہے، لیکن کیا لوگ نہیں وش کر رہے؟ لوگ چینج چاہتے ہیں. نہیں، کیا اس کے لیے کوئی اسٹیپ بھی نہیں لے رہے؟ جتنا جس کو سمجھ آ رہا ہے وہ لے رہے ہیں. لیکن کیا اس کا جن کو سننا چاہیے وہ سن رہے ہیں؟ اچھا، پاکستانی ریاست جو ہے نا وہ سوسائٹی کے اسٹرینگس کی وجہ سے بچ رہی ہے. اگر اب ایک اور رپورٹ ہے اس کے اوپر بھی مجھے آئی ڈونٹ تھنک کہ اب 40 ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے پاکستان میں 40% پاورٹی. میرا نہیں خیال تھا پاورٹی کم ہے. آپ نے بھی اب پورا پنجاب میں آپ نے بہت سے سب ڈویژنس کی ہیں، ڈسٹرکٹس کی ہیں. اور آپ دیکھیں نا پنجاب کے اندر نا ایک بڑی چینج آ گئی ہے. اگر آپ اس سے 20-30 سال پہلے چلے جائیں تو پہلے پنجاب کے جو دیہات تھے اس میں اور امیر اور غریب کا جو فرق تھا وہ فوڈ ایک تھی، صرف کوانٹٹی کا فرق تھا. اب دیہات کے اندر بھی لوگ آٹا خرید کے استعمال کرتے ہیں. نہیں سر وہ کر رہے ہیں، لیکن اب سندھ میں انٹیریئر چلے جائیں، اب بلوچستان کی ٹوٹل آبادی جو 40% نہیں ہے، 20% کے اوپر ہے میرا ماننا ہے، کیونکہ ایویڈنس بیسڈ کتنا ہوگا. لیکن کمنگ بیک ٹو دیٹ، اگر 40% پاکستان کی پاورٹی ہے اور ڈاکہ نہیں پڑتا بہت زیادہ، چوری بہت زیادہ نہیں ہوتی، مورل ویلیوز ہیں، ہماری تقریبات ہو رہی ہیں، ہماری شادیاں ہو رہی ہیں، سوشل فیبرک ہمارا قائم ہے، تو اٹ مینز وی آر اے اسپیشل سوسائٹی. اب وہ تھوڑا بہت پڑھ گئے ہیں، کچھ اچھا پڑھ گئے ہیں، کچھ تھوڑا پڑھے ہیں، لیکن وہ آج کل آن لائن کام کرتے ہیں اور وہ ان ذمہ داروں سے زیادہ کما رہے ہیں. $50 بلین آتا ہے پاکستان کے لوگ جو لیکن باہر ہیں. اب آپ دیکھیں گے نا کہ اس سے ایک سوسائٹی میں تو چینج آئے گا. ریسورسز کے اوپر آپ کا اسٹیٹس ہوتا ہے نا. اگر فرض کریں کہ وٹ آئی بلیو، اگر آپ رینیسانس پڑھیں اور میڈیول ایجز کے بعد پورے یورپ کی ہسٹری دیکھیں، ان کی سوسائٹی پہلے چینج ہوئی ہے، پھر اس کے اوپر ریاستی دیکھیں نا، اس کے دیکھنا اکنامک جو بلیک ڈیتھ کے بعد چینجز آنا شروع ہوئی، جب ویجز کے اوپر ہوا، فارمرز ریوالٹ ہوا، سارا کچھ ہوا. تو اس کے مطلب کہ ہسٹری آپ کو بتاتی تو ہے، لیکن الٹیمیٹلی تو آپ اگر اس کو سننے کو تیار نہیں ہیں، آپ کی ایلیٹ جو ہے یا آپ کے وہ جو کنٹرول کر رہے ہیں وہ اگر اس کو چینج نہیں کریں گے تو کانسیکوینسز کوئی اچھے نہیں ہوں گے. اب لٹریچر میں یہ کانسیپٹ ہے نا ہیرو کا، کہ ہیرو ہمیشہ سپیریئر فیملی سے آتا ہے لیکن وہ عام لوگوں کے لیے کام کرتا ہے. آئی تھنک وہ ڈیتھ آف اے سیلز مین، یا وہ لٹریچر میں بھی اب یہ چیز رائج نہیں رہی کہ وہ ایک سپیریئر سے یا ایک بہت بڑی فیملی سے آئے گا. ہی شوڈ بی اے کامن پرسن. تو لائک وائز جو چینج ہے وہ کامن لوگ سوسائٹی کے اندر سے اگر آپ ہیرو دیکھیں نا، اس وقت ہیرو جو تھا وہ جنٹری ایرسٹوکریسی سے آتا تھا، ذمہ دار کلاس سے آتا تھا، کیونکہ یہ نیریٹو انہوں نے کیونکہ ریسورسز ان کے پاس تھے. یہ نیریٹو بھی انہوں نے بنایا. اب آپ دیکھیں نا، بل گیٹس کو دیکھ لیں، اسٹیو جابس کو دیکھ لیں، ایلان ماسک کو دیکھ لیں، نیم اینی پرسن، یہ سارے کے سارے کہاں سے ہے؟ مڈل کلاس سے ہے. تو اب انوویشن اور ٹیکنالوجی ہے وہ اس نے آگے چینج کر دیا ہے. اب انڈسٹری، انوویشن، ٹیکنالوجی، پلیٹ فارم، ڈیجیٹائزیشن، یہ ساری اگر پاکستانی سوسائٹی کو سکلز دی جائیں، انوویشن دی جائے، اچھا ایچ آر مینج ہو تو پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، ریاست بھی ہماری بہتر. نہیں، اس میں دو چیزیں آپ کو کرنی پڑی ہوں گی. سکلز بھی آپ دیں، لیکن آپ کو اپنے جو ساتھ مطلب کہ سکلز کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی ایگریکلچر کو، آپ کی انڈسٹری کو، جو ریکوائرمنٹس ہیں اکانومی کی، سروسز سیکٹر ہے. جب دیکھیں نا، ایک ہمارا کنسیپٹ ہوتا ہے جی کہ ہم آئی ٹی کے ذریعے بہت سارے پیسے کما لیں گے. اب آپ دیکھیں نا، چائنا کو دیکھیں، کیا وہ صرف آئی ٹی میں کما لوکلائز؟ اگر آپ گاؤں میں ہوں تو یو نیور تھنک دیر از آئی ٹی، آپ کو ایگریکلچر، لائف اسٹاک،
आपको एग्रीकल्चर के देखे ना, एग्रीकल्चर के बगैर आप सस्टेन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। इंडस्ट्री के बगैर आप नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चरिंग आपको करनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, एग्रीकल्चर को भी आपको करना पड़ेगा। हम बिट्स एंड पीसेस में सोच रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन, अगर आप इक़्तिसादी तौर पे खुशहाल भी हो जाए और अगर आपका पॉलिटिकल झगड़ा कायम रहे, पॉलिटिकल इश्यूज कायम रहे, स्टिल यू आर गोइंग नो वे, तो इकोनॉमी से पहले आपका जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है वो आपने रिजॉल्व करना है। अल्टीमेटली आप देखें ना, जब कन्फ्लिक्ट आता है, अब आप उस्मानियों को देख लें फॉर एग्जांपल, उनका सक्सेशन का निज़ाम नहीं था, क्लैश, और हर 4 माह बाद 3 माह बाद एक शहजादे की लाश उनके महल से निकलती थी। अल्टीमेटली क्या हुआ? पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस उस्मानी के। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ऑन अ गुड नोट। नाज़रीन, आज हमने बात की कि पाकिस्तान का जो रियासती निज़ाम है जिसमें हुकूमत के बुनियादी जो इदारे हैं, दूसरे इदारे हैं, और यहाँ तक कि सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, और जो जिस तरीके से सोसाइटी आगे बढ़ती जा रही है, रियासती निज़ाम को भी उससे अलाइन होना होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।